کیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت روحانی اور باطنی خلیفہ ہیں؟ اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، پرانی بات ہے، بڑی پرانی بات جب میں نے لکھا تھا، یہ پچھلے دنوں مفتی فیض رسول صاحب میرے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے مجھ سے سوال کیا تو اجازت مانگی کہ ریکارڈ کر لوں۔ میں نے کہا کر لیں۔ میرا خیال ہے کم و بیش 45 منٹ میں نے نفس مسئلہ پر گفتگو کی، انہوں نے ریکارڈ کیا۔ میں نے یہاں تک کہا تھا کہ اگر چاہیں تو میرے رسالے کے حاشیے کے طور پہ بھی آپ چھاپ دیں اس کو۔ بڑے خوش گئے۔ ذہن میں رکھ لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی قسموں کی خلافتیں اور ان سب کے اشارے قرآن و حدیث میں ملتے ہیں۔ ایک خلافت ہے جس کو خلافت تمکین دین کہتے ہیں، جس سے دین زمین پر متمکن ہوا۔ خلافت تمکینی جس کو ظاہری کہتے ہیں، ظاہر کا لفظ قرآن مجید کی آیت کریمہ میں ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ لیظہرہ کا معنی وہ ظاہر اور باطن کے مراد میں نہیں ہے اس معنی میں، مگر دین کو ظاہری طور پر تمام ادیان اور تمام چیزوں پر غالب کرنا۔ تو آقا علیہ السلام نے دین کو غالب کرنے کا کام کیا، میثاق مدینہ کیا، سلطنت مدینہ بنائی، سلطنت اسلام بنائی، فتوحات کی اور امت کو اسلام کی سلطنت آگے سونپی۔ وہی نائب خلفائے راشدین بنے۔ یہ جو خلافت ہے، یہ خلافت ہے دین کے تمکن اور استحکام کی۔ یہ خلافت تمکینی ہے جس کو ظاہری کہہ لیں، سیاسی کہہ لیں، سلطنتی کہہ لیں، ریاستی کہہ لیں، ہماگیر دین کے استحکام اور دین کے قیام کی اور دین کے نفاذ کی، دین کی فتوحات کی، جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان بیٹھے۔ یہ جو ہے یہ جامع معنی ہے، سب سے بڑی خلافت یہ ہے، یہ جامع معنی ہے۔ ام مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یہ سب اسی خلافت کے تحت آتا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، یہ استخلاف ہے۔ یہ جو بڑی جامع اور شامل خلافت ہے جس میں پورے دین کی حفاظت اور پورے دین کی بقا اور پورے دین کی تنفیذ ہے، اس کا نام خلافت راشدہ ہے، کہ ظاہری طور پر پورے دین کو محفوظ کر لیا، جس کا نتیجہ تھا کہ جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف لڑے، منکرین زکوٰۃ کے خلاف لڑے، دین کو تمکن ملا۔ یہ خلافت راشدہ بڑی ہے۔ اس میں بات بڑی کلیئر ہے۔ ہم چونکہ میں تو اہل سنت والجماعت ہوں علی الاعلان، اور میں تو اسلاف کے سلف صالحین سے آج تک جو خلافت راشدہ کی ترتیب ہے، میں اسی پر اپنا عقیدہ اور ایمان رکھتا ہوں۔ میری تو دوسری رائے نہیں ہے۔ میری کتابیں چھپی ہوئی ہیں، سینکڑوں کتابوں میں جا بجا، خود خلافت اور صحابیت پر کتاب ہے بڑی عربی میں اردو ترجمہ کے ساتھ۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت راشدہ کا معنی لیتے ہیں، جو اس معنی میں ظاہری اس لیے کہ وہ پوری دنیا میں تمکینی خلافت، دین کو بپا کیا، دنیا میں قیام کیا، یہ ایک عمل ظاہر ہے، مگر ایسا ظاہر ہے کہ اس کے اندر تمام باطنی جہتیں اس کے اندر آ جاتی۔ جیسے آپ کا جسم ہے، جسم پورا، جب پورا جسم آ گیا اس کو ظاہر کہیں گے، مگر اس کے اندر آپ کا دماغ بھی ہے، آپ کا دل بھی ہے، پھیپھڑے بھی ہیں، نفس بھی ہے، روح بھی ہے، تو جو کچھ باطن ہے وہ ظاہر کے اندر آ جاتا ہے۔ تو جب خلافت راشدہ کو ظاہر کہا تو وہ پورا کا پورا ایک انویلپ ہے، باقی سب چیزیں اس کے اندر ہیں۔ اس لحاظ سے سیدنا صدیق اکبر خلیفہ راشد ہیں، اور وہ بلا فصل ہیں، پہلے ہیں۔ اب فصل بلا فصل پہلے زمانوں میں تو ٹرم ہی نہیں تھی، یہ تو ٹرم بعد میں اختلافات کی وجہ سے شروع ہو گئی۔ پھر سیدنا فاروق اعظم ہے، یہ ترتیب خلافت راشدہ حق ہے۔ اسی کا بیان حدیث پاک میں آتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے جو فرمایا خلافت النبوت 30 سالہ، کہ نبوت کی خلافت 30 سال ہے، صرف 30 سال۔ اب بعض احباب جن کو یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، وہ میں آگے بتاتا ہوں کہ باطنی اس کے اندر آتا ہے، انہوں نے اس خلافت کو بھی
جو صرف 30 سال ہے، تو اس خلافت کو بھی بڑھا کے اگر 60-65 سال تک لے گئے، جن کو آقا علیہ السلام نے ملوک کہا، ملوکیت، اس کو بھی داخل خلافت راشدہ کر دیا، حد نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا الخلافت فی امتی 30 سنہ، الخلافت بعدی 30 سنہ، یہ سب حدیث صحیحہ ہیں، مسند احمد بن حنبل، ترمذی، ابو داؤد، سب میں۔ تو یہ جو خلافت راشدہ ہے، جس کو آقا نے فرمایا میری خلافت، میری خلافت سے مراد ہمہ گیر، جو پورے کل کے طور پہ پوری دنیا میں ظاہر و باہر ہوگی، وہ خلافت 30 سال ہوگی۔ اس میں سیدنا صدیق اکبر، پھر سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا علی المرتضیٰ۔ اور یہاں یہ نقطہ بتا دوں کہ جو ترتیب خلافت ہے، یہ منشا الہی اور اسرار الہیہ میں سے ہے۔ بعض لوگ دوسرے عقیدے کے جو مولا علی شیر خدا کو تصور کرتے ہیں کہ کاش وہ پہلا خلیفہ مانا جاتے پہلے، تو میں ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ اگر وہ پہلا خلیفہ بن جاتے یا بنا دیے جاتے تو امت کو باقی تینوں سے فیض یاب ہونے کا موقع ہی نہیں ملنا تھا، کیونکہ وفات کا وقت مقرر ہے۔ وفات کا وقت مولا علی شیر خدا نے اپنے مقرر وقت وفات سے نہ ایک دن پہلے شہید ہونا تھا، نہ ایک دن وہ 40 سن ہجری میں وفات ہوئی۔ سیدنا صدیق اکبر بھی انہی کے زمانہ خلافت میں وفات پا چکے ہوتے، سیدنا فاروق اعظم بھی وفات پا چکے ہوتے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی وفات پا چکے ہوتے۔ امت کو صرف ایک ہی صحابی سے فیض یاب ہونے کا اور ان کے جواہر دیکھنے کا موقع ملتا، تینوں شہید ہو جاتے۔ اور نمبر 2، جب مولا علی شیر خدا خلیفہ بنے تو اسی وقت دوسری طرف الگ خلافت اور حکومت کا اعلان ہو گیا۔ ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ وہاں سے امت پھوٹی، دین اسلام کی جو سیاسی سلطنت تھی اس کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ یہ جو 40 سن ہجری میں ہوئے، اگر مولا علی شیر خدا پہلا خلیفہ ہو جاتے تو وہ ٹکڑے پہلے دن ہو جانے تھے، شام کی حکومت الگ ہو جاتی، روز اول سے امت 2 ٹکڑوں میں بڑھ جاتی۔ اللہ نے چاہا کہ پہلے ابوبکر صدیق ہو، چونکہ 2.5 سال بعد وصال ہو جانا ہے، پھر عمر فاروق ہو، چونکہ 10 سال بعد شہید ہو جانا ہے، پھر عثمان غنی ہو، 12 سال بعد شہید ہو جانا ہے۔ جس نے سب سے آخر وفات پانی تھی اس کو سب سے آخر پہ رکھا، جس نے سب سے پہلے وفات پانی تھی سب سے پہلا، جس نے اس کے بعد وفات پانی تھی وہ اس کے بعد۔ یعنی انتخاب صحابہ کرام مشاورت سے کرتے رہے، مگر پیچھے امر الہی چل رہا تھا۔ یہ ایک معنی ہے۔ اب جو خلافت باطنی کہا، جیسے اس کے ذریعے پورے دین کو تمکن ملا، قوت ملی، استحکام ملا، نفاذ ملا، بقا ملی، اور یہ محافظ ہوئے جسم اسلام کے، پورے اسلام کے جسم کے۔ یہ ظاہری خلافت ہے۔ اب ظاہر کے اندر سارا باطن ہوتا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع سجود قرات، اس کو تمام فقہاء ائمہ کیا لکھتے ہیں؟ یہ ظاہر نماز ہے یہ، اور اس کے اندر اللہ کی یاد کرتے ہیں، رب کعبہ کی طرف توجہ کرتے ہیں، اس سے مناجات کرتے ہیں، اس سے ملاقات کا تصور لاتے ہیں، تواضع کرتے ہیں اور جھک کر اس کے ساتھ جڑتے ہیں، اس کی محبت میں، اس کی بارگاہ میں۔ یہ اس کا باطن ہے، باطن ہے۔ جب عمل کرتے ہیں تو یہ اس کا ظاہر ہے۔ اور عمل کی نیت کیا ہے؟ تو اگر ظاہری نہ ہو تو باطن کا کوئی وجود ہے؟ اگر آپ نماز ہی نہ پڑھیں تو کہیں میں باطنی نماز پڑھتا ہوں، تو خالی ظاہر کے بغیر باطن نہیں ہوتا۔ جب ظاہری خلافت کہہ دیا، اس میں ظاہر بھی آ گیا اور باطن بھی آ گیا، یہ خلافت راشدہ بنی۔ اور جب محض باطنی خلافت کہا، اس میں ظاہری ترتیب نہ رہی، وہ الگ ہے۔ وہ اب اس کے ساتھ اس کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ وہ باطنی خلافت کیا ہے؟ وہ مجھ سے نہیں، وہ تاجدار کائنات سے پوچھیں جو حجۃ الوداع سے واپسی پر خم کے مقام پر جو اعلان کر رہے تھے ہاتھ پکڑ کر، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، تو اپنی ولایت دے رہے تھے آقا علیہ السلام۔ اب اس کا کوئی ٹکراؤ خلافت راشدہ کے ساتھ، یہ ایک الگ حقیقت ہے اور اسلام کی محافظ خلافت ہے، اور یہ کل ہے۔ ان کو اپنے ولایت میں، روحانیت میں، زہد میں
بعد میں جو طریقے چلے صوفیاء کے، قادری بنے، سہروردی بنے، چشتی بنے، یہ سب مولا علی سے پھوٹے۔ وہ امت میں ولایت اور تصوف کے طرق کھولنے کے لیے علی شیر خدا کو اپنا دروازہ بنا رہے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو گویا اس معنی میں خلافت راشدہ کی ترتیب دیکھیں تو وہ خلیفہ بالفصل ہو گئے چوتھے نمبر پر، اور اگر آقا کے اکتساب فیض اور ولایت کا ایک دروازہ کھولنے کا دیکھیں تو ہر صحابی چاروں میں اکتساب بلا فصل ہے۔ وہ فیصلہ براہ راست آپ نے حضور سے ولایت پائی جب فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، تو اب اپنا دروازہ بنایا، تو دروازہ تو بلا فصل ہی ہوتا ہے نا، مگر وہ ولایت کے باب میں ہے، اس کا کوئی ٹکراؤ عقیدہ خلافت راشدہ سے نہیں۔ یہ ہمگیر اور جامع ہے، اور باطنی روحانی جس سے تمام تصوف، سلوک اور ولایت کے طرق نکلے وہ اسی کے اندر ایک حصہ ہے۔